بس بیان کو سمیٹ دو. ثبوت ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ ایک استغفر اللہ ہمیں معاف کرتا ہے؟ اس کے جو اولیاء ہیں ان کی شان کرم دیکھ لو. کوئی کتنی ہی خطا کر گزرے، اور امام حسین کو کربلا تک لے آیا. مگر ایک استغفر اللہ میں حسین نے معاف کر دیا. اور کس شان سے معاف کیا، کیسا بڑا اعزاز عطا کیا، کیسا بڑا اعزاز. جب سچے دل سے نادم ہو گیا اور امام کی خدمت میں آ گیا تو بس اب امام نے بعض روایات میں ہے، بعض کتابوں میں یہ جملہ ہے، آنے سے پہلے آپ سنتے رہتے، آنے سے پہلے اس نے اپنے ہاتھ باندھ لیے اور آ کر خاک پر بیٹھ گیا. امام حسین علیہ السلام، اب مختلف کتابوں میں جو عبارتیں ہیں، میں کیا کروں کہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ عبارتیں تو دل پہ کیا گزرتی ہے قیامت. کہتے ہیں کہ جب حر آ کر قریب بیٹھ گیا ہے اس وقت بھی اب یہ امام کی یا تو تشنگی کا اثر تھا کہ امام کو پوچھنا پڑا یہ کون ہے. کہا گیا حر ہے، معافی مانگنے کے لیے آیا. تو وہ نادم ہے، وہ شرمندہ ہے. مگر امام نے کہا اٹھو، خاک سے اٹھو، مجھے شرمندہ نہ کرو. تم ایسے وقت میں آئے ہو کہ میں کوئی تواضع نہیں کر سکتا. میں کوئی میزبانی نہیں کر سکتا. بس اب ذکر حر کا آ گیا ہے تو ایک جملہ اور کہوں، اس کے بعد میں جناب سید سجاد کا تذکرہ کروں. کہتے ہیں حر نے جب سید الشہداء علیہ السلام سے معافی مانگ لی تو ایک جملہ یہ بھی کہا، آقا اگر اجازت ہو تو میں بیویوں کے خیمے تک جا کر بیویوں سے بھی معافی مانگ. اور کہتے ہیں کہ جب مخدرات عصمت و طہارت کے خیمے کے قریب آیا ہے حر اور در خیمہ پہ کھڑے ہو کر اس نے ندامت کا اظہار کیا ہے، سلام کیا ہے اور کہا ہے مجھے معاف کر دو، تو حر کی آواز سن کر بیبیاں بہت بلند آواز سے گریہ کرنے لگی، اس لیے کہ دل کا زخم تازہ ہو گیا. ہائے یہ وہی ہے جو ہمیں کربلا تک لایا ہے، جس کے سبب سے یہ تمام پریشانیاں پیدا ہوئی ہیں. کچھ دیر تک آواز گریہ بلند رہی، شور گریہ بلند رہا، مگر اس کے بعد کوئی ایک کنیز خیمے سے باہر آئی اور اس نے کہا حر بیویوں نے تجھے معاف کر دیا. بس مجلس ختم ہو گئی، معال مجلس بھی تقریباً حاصل ہو چکا، آپ نے گریہ فرمایا. لیکن یہ 3 مجلسیں بطور خاص جناب سید سجاد کی یاد میں ہوتی ہیں. جناب سید سجاد کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب آپ کی امامت کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو جو پہلا حکم بحیثیت امام دیا ہے وہ قیامت کا حکم ہے. بحیثیت امام جو پہلا حکم دیا ہے وہ قیامت کا حکم ہے. ہاں خوب گریہ کیجئے، یہ گریہ بدعت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے. اور امام صادق کا ارشاد ہے جب میرے جد مظلوم کا تذکرہ ہو تو بلند آواز سے گریہ کیا کرو. یہ آپ کی آواز باطل پرستوں کو اچھی نہیں لگتی،
مگر ملائکہ کو اچھی لگتی ہے. ملائکہ آپ کی آواز میں آواز ملا کر گریا کرتے ہیں. ملائکہ گریا کرتے ہیں. قرآن سے استدلال کروں گا, ملائکہ گریا کرتے ہیں. حدیث میں بیان ہے ملائکہ گریا کرتے ہیں. سب سے پہلا حکم جو بحیثیت امام سید سجاد نے دیا ہے قیامت کا حکم ہے, اور وہ حکم ہے جب تمام خیموں میں آگ لگا دی گئی اور بی بی جناب زینب تمام بیویوں کو لے کر اس خیمے میں تشریف لے آئیں جہاں سید سجاد تقریباً غشی کے عالم میں تھے, اور سید سجاد کا بازو ہلا کر پوچھا ہے, بیٹا تم امام وقت ہو, بتاؤ جلتے ہوئے خیموں میں جل کے مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں. اس وقت امام نے فرمایا پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے, خیموں سے باہر نکل جائیں. یہ پہلا حکم ہے جو سید سجاد نے بیان فرمایا, اور بس ایک جملہ کہہ کر گفتگو ختم کر رہا ہوں. یہ جملہ اس سے پہلے کبھی نہیں کہا ہے. اندازہ کیجئے, بس اندازہ کیجئے, یہاں جوان بھی ہیں, جوانوں کا مجمع ہے, بلکہ جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, بوڑھی مائیں بھی ہوں گی, پھوپھیاں بھی ہوں گی, سب ہوں گے. عموماً جوانوں کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بزرگوں کا سہارا بن جائیں. جوان یہ چاہتے ہم اپنے بڑوں کو کی مدد کریں, ہم ان کو سہارا دیں, مگر یہ بیمار امام کی مجبوری ہے. امام بستر بیماری پر ہے, بجائے اس کے کہ سید سجاد زینب کی مدد کریں. زینب کو جلتے ہوئے شعلوں میں جا کر سید سجاد کو اٹھانا پڑا. ارے یہ سید سجاد کے لیے کم مصیبت نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود ہمارے دلوں میں چراغ توحید فروزاں رہے. پروردگار ہم ختم نبوت و ولایت علی سے ہمیشہ وابستہ رہیں. پروردگار ہم ہمیشہ اسی طرح تیرے محبوب حسین کی عزاداری میں مشغول رہیں. پروردگار ہماری عزاداریوں کو قبول فرما. جہاں جہاں بھی روئے زمین پر عزاداری ہو رہی ہے اپنی حفظ و امان میں رکھ. پروردگار جو شہدائے عاشورہ ہیں کراچی کے, ان کے روحوں کو آسودگی عطا فرما. جو زخمی ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. ان کے خاندانوں کو, ان کے کنبوں کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما. ان کی تقویت و سرپرستی فرما, اور ہم سب کے سرپرست امام عصر کو اذن ظہور عطا فرما, اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رافت و رحمت کا پرچم لہرا دے.